پھر اس کے بعد دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے آیت نمبر 6 سے لے کے آیت نمبر 16 تک. یہ دوسرا حصہ ہے، 10 آیتوں پہ مشتمل ہے، اور ان 10 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کے دلائل دیے. جس طرح کی مثال کے طور پہ، ویسے اللہ کے لیے مثال لیس کمثلہ شیء، ہم مثال نہیں دے سکتے، لیکن ہم آپس میں بات کو بیان کرنے کے لیے، افہام و تفہیم کے لیے بات کرنے لگا ہوں. آپ جب کسی بندے کو کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ کام تیرے ذمے لگانے لگا ہوں، کیا تم کر لو گے؟ تو وہ اپنا کیریئر کے نا چند ایک کام جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھے گا، لو جی میں نے تو یہ بھی کیا ہوا، یہ بھی کیا ہوا، یہ بھی کیا ہوا، یہ کون سا میرے لیے مشکل ہے؟ تو بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے جب ان کا اختلاف اور ان کا انکار دیکھا قیامت کے بارے میں، تو پھر اپنی ربوبیت کی 10 دلیلیں رکھی. بھائی یہ تو اللہ رب العزت کی ربوبیت کی اور اللہ کی الوہیت کی دلیلیں ہیں، اور اللہ نے اتنے بڑے بڑے کام جب کیے ہوئے، اس کے لیے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے؟ اور 10 دلیلیں دی. تو ذرا آپ کائنڈلی قرآن کھولیے، ہم ذرا اس کی تھوڑی سی تلاوت سن لیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کی طرف بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. یہ 10 آیتیں، معذرت 11 آیتیں. ان 11 آیتوں میں 10 دلیلیں، 11 آیتیں اور 10 دلائل ہیں. الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ زمین جو ہے اس پہ ہم رہ رہے ہیں، اور انسان اس کی جو ہے وہ غذائیں کھا رہا ہے. حقیقت میں کبھی اس کی حقیقت سے ذرا پردے اٹھائیں اور ذرا انسان اس کی تفصیلات میں جائے تو عقل دنگ رہ جاتی کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا پیدا کیا، کتنی عظیم الشان چیز بنا دی ہمارے لیے. تو اس کی تفصیلات میں جانے کے لیے آپ کو زمین کے بارے میں 4 باتیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے. 4 باتیں. پہلی بات یہ ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن میں کوڈ کی کہ زمین سے اللہ نے روزی کا بندوبست کیا. آپ جانتے ہیں کہ زمین پہ لاکھوں کروڑوں جو ہے وہ حیوانات اور دیگر مخلوقات اور نباتات پائے جاتے ہیں، اور پھر ہر قسم کی اربوں آگے افراد ہیں. جیسے لائن ہے شیر، وہ ایک نوع ہے، ایک قسم ہے. اب وہ شیروں کی پوری دنیا میں قسمیں جو ہے افراد ڈھونڈے تو کتنے بنے گی؟ انسان ہے، جن ہے، دیگر مخلوقات، اربوں اللہ رب العزت کی مخلوقات، اربوں افراد ہیں. اور پھر ہر فرد کے لیے اس کی مطلوبہ غذا کا بندوبست اللہ نے اسی زمین سے کیا ہو. ہر فرد کے لیے، ہر فرد کا مزاج مختلف ہے، اس کی پسندیدہ چیز مختلف ہے، اس کی غذا مختلف ہے. جو کھانا میں اور آپ کھاتے ہیں وہ لائن تو نہیں کھاتا، وہ ہرن تو نہیں کھاتا، وہ جانور تو گائے بھینس تو نہیں وہ چاول وغیرہ کھاتے جو ہے وہ سالن ڈال کے. وہ تو ہمارا جو ہے وہ مزاج ہے. تو ہر ایک کا اپنا مزاج اور اپنی پسندیدہ
اور ہر مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی مطلوبہ غذا اتنی مقدار میں دی ہے کہ کوئی بھی اللہ کی مخلوق غذا سے اور روزی سے محروم نہیں رہ سکتی. ہر مخلوق کو اللہ کھانا دے رہے، اس کی غذا کا بندوبست کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہاں نوٹ کریں، اس غذا کو بنانے کے لیے جو اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہے وہ بھی وہ سادہ سی بات نہیں ہے. پہلے تو اللہ نے اس زمین کی سطح کے اوپر چند ایسے مادے قائم کیے، چند ایسے مادے رکھے کہ جس کے اندر یہ کوالٹی تھی کہ وہ مختلف غذاؤں کو ان کی مختلف تقاضوں کے مطابق پیدا کر سکے. اور پھر زمین کو وہاں سے نرم رکھا تاکہ اس کی جڑیں آسانی سے پھیل سکیں اور غذائیں حاصل کر سکیں. دوسرے نمبر پہ پھر پانی کا بندوبست کیا، اور پھر اس کے بعد ہوا کا بندوبست کیا، روشنی کا بندوبست کیا، حرارت کا بندوبست کیا. جن لوگوں کا تعلق باٹنی سے ہے وہ اس چیز کو اچھے طریقے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ اللہ دیکھیں نا، کسی بھی پودے کو، کسی بھی غذا کو اگنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، زرخیز زمین کی ضرورت ہوتی ہے، حرارت کی ضرورت ہوتی ہے، روشنی کی ضرورت ہوتی ہے. اور ان سارے مادوں کو ٹھیک تناسب سے قائم کرنا اور پھر مطلوبہ غذا کو وہی تناسب دینا جو اس کو مطلوب ہے، یہ اس قدرت کی کارخانی. یہ تربوز آپ کے سامنے، سیب آپ کے سامنے، گندم اور چاول آپ کے سامنے. جو تربوز کی فصل کو، کھیت کو جو چیزیں اس کو سازگار ماحول چاہیے ہوتے ہیں، جس طرح کا پانی، جس طرح کا ماحول، جس طرح کی روشنی اور حرارت چاہیے ہوتی ہے، کیا چاول کو بھی وہی چاہیے؟ کیا گندم کو وہ چاہیے؟ کیا سیب کو وہ چاہیے؟ نہیں. ہر ایک کا اپنا کے تقاضے ہیں، ہر ایک کے اپنے جو ماحول. کسی کو زیادہ روشنی کی ضرورت ہے، کسی کو زیادہ پانی کی ضرورت ہے، کسی کو زیادہ حرارت کی ضرورت ہے، اور کسی کو زیادہ جو ہے وہ دیگر ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، دیگر لوازمات کی ضرورت ہوتی ہے، تب وہ جو ہے وہ غذا بنتی ہے. اگر ایک چیز کی تناسب میں بھی کمی رہ جائے تو وہ فصل، وہ کھیت پک نہیں سکتا. تو یہاں اللہ نے کہا الم نجعل الارض مہادا، کیا میں نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اتنی فصلوں کو ڈفرینٹ کائنڈ اور پوری دنیا میں، اور پھر اللہ رب العزت ہر ایک فصل کو، ہر ایک کھیت کو اس کی مطلوبہ جو ماحول ہے وہ دے رہے ہیں، ایک ایک اتنی باریکی کے ساتھ دے رہے ہیں. وہ اللہ رب العزت اس کام میں نعوذ باللہ کبھی ناکام اور فیل نہیں ہوئے. وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے میں کیسے ناکام ہو سکتے؟ This is the reality behind these words. الم نجعل الارض مہادا. ہم نے قرآن کی تفسیر سیکھنی ہے، صرف تفسیر نہیں سیکھنی بلکہ ہم نے اللہ کو پہچاننا، اس کی قدرت کو پہچاننا، اس کے کرشموں کو پہچاننا ہے کہ ہمیں اتنی عمر ہو گئی کھانے پینے میں جو ہے وہ ہم اللہ کی غذائیں کھا رہے ہیں. اب دیکھیں ایک ہی زمین ہے، بات آخری، ایک ہی زمین ہے، اسی سے جو ہے وہ اللہ رب العزت غذا پیدا کر رہے ہیں، اور اسی زمین سے اللہ رب العزت دوا بھی پیدا کر رہے ہیں، اور اسی زمین سے اللہ رب العزت ہمارے لیے لباس بھی پیدا کر رہے ہیں. کپاس بھی زمین سے اگتی ہے نا، کیوں جی، جس سے ہم کپڑے پہنتے ہیں. حالانکہ لوازمات تو ایک ہے، لیکن کیسے اللہ نے ڈفرینٹ جو ہے وہ سسٹم قائم کیے ہوئے، اور کیسے فرق کیا ہوا. ایک جگہ پہ تربوز اگے ہوئے ہیں اور دوسری جگہ پہ خربوزے اگے ہوئے ہیں، اس کا بیج الگ ہے، اس کے تقاضے الگ ہیں، لیکن کبھی بھی گڈ ملٹ نہیں ہو سکتی. کیسے ڈفرینٹ اللہ نے سسٹم رکھا ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ زمین کو اللہ نے ہمارے لیے جائے قرار، رہنے کی جگہ بنایا، اور یہ ایسے نہیں بن گئی، اس کے لیے بڑے انتظامات کیے گئے. آپ نوٹ کریں کہ یہ جو ہمارا جو کرۂ ارض ہے، یہ زمین، یہ خطہ، یہ سیارہ، یہ فضا کے اندر معلق ہے، لٹکا ہوا ہے. جیسے آپ کو سورج نظر آ رہا ہے، بالکل اسی طرح یہ فضا کے اندر معلق ہے، کسی چیز پہ ٹکا ہوا نہیں. لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اندر اضطراب نہیں ہے، ہلنا جلنا نہیں ہے، اہتزاز نہیں ہے. اللہ نے اس کو تھاما ہوا ہے. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ زمین و آسمان کو تھامے ہوئے کہیں وہ گر نہ جائیں. وَلَئِن زَالَتَا
ان امسکہما من احد من بعدی، اگر وہ گر جائیں اور اللہ ان کو نہ تھامے تو اللہ کے بعد کوئی ان کو تھامنے والا نہیں۔ یہ پہلی چیز نوٹ، یہ زمین ہے جہاں پہ ہم چل پھر رہے ہیں، یہ ایک فضا میں معلق ہے گلو، اور اللہ نے اس کو تھاما ہوا ہمارے لیے، اس کے اندر ہلنا جلنا نہیں ہوتا۔ اگر معمولی سے ہلنا جلنا ہو جیسے زلزلہ کی صورت میں ہم نوٹ کرتے ہیں تو کیا آبادی ممکن تھی اگر ایسا ہوتا تھا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کرہ ہے، یہ زمین، یہ سورج کے سامنے آتا جاتا ہے اور رخ چینج کرتا ہے، اس سے موسم تبدیل ہوتے ہیں، دن اور رات کا اختلاف ہوتا ہے۔ اگر ایک ہی حصہ سورج کے بالکل سامنے رہتا، ایک ہی حصہ مسلسل سورج کے سامنے رہتا، تو وہ حصہ جو ہے وہ ہر وقت وہاں پہ دن ہوتا اور گرمی کی شدت ہوتی، اور وہاں عبادت، وہاں پہ جو ہے وہ آبادی ممکن نہیں تھی۔ اور دوسرا خطہ جو سورج کے اپوزٹ ہوتا، وہ ہر وقت اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا اور وہاں پہ سردی سردی ہوتی، وہاں بھی آبادی ممکن نہیں، نباتات اگ نہیں سکتی، ان کو روشنی کی ضرورت ہے۔ تو اللہ نے ایک نظام قائم کیا زمین کا، سورج میں ایک چکر جس کو ریولیشن اور روٹیشن بھی کہتے ہیں، ہم انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد ایکسپلین کرتے ہیں۔ دو باتیں ہوں گی۔ تیسری بات یہ کہ یہ زمین ہے، یہ سورج سے مناسب فاصلہ رکھا گیا، موضوع جو یہاں کی مخلوق کے لیے مناسب ہے۔ اگر سورج کے زمین جو ہے وہ سورج کے بالکل قریب ہوتی، زیادہ قریب ہوتی تو گرمی کی شدت ہوتی اور آبادی ممکن نہیں۔ اور اگر یہ ہے کہ ذرا زیادہ فاصلے بھی ہوتی، سردی کی شدت ہوتی، پھر بھی آبادی ممکن نہ تھی۔ تو ایک مناسب اور موزوں فاصلہ رکھا گیا تاکہ یہاں کی مخلوق جو ہے وہ جو ایک سازگار ماحول ہوتا ہے وہ ان کو فراہم کیا جائے۔ یہ جو زمین ہمارے لیے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ بنائی گئی رہنے کے لیے، ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں، یہ ایسے نہیں بنائی گی، اس کے پیچھے بڑے حقائق اور بڑے انتظامات کیے۔ مثال کے طور پہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ 500 میل کی یہ جو بلندی پہ جو ہوا کا ایک لیئر، ایک تھک لیئر جو ہے ہمارے لیے بنائی، کس لیے بنائی؟ تاکہ جو سیارے اور جو سائنسدان کہتے ہیں یہ سیارے جو ہیں اور یہ شہاب جو ہیں وہ روزانہ کروڑوں کی تعداد میں زمین طرف گرتے ہیں، اگر یہ ہوا کی لیئر نہ ہو تو یہ زمین میں تباہی مچائے۔ تو اللہ نے ہوا کی لیئر رکھی جو کہ موسموں کی تبدیلی میں مدد کرتی ہے، جو کہ ہمارا ٹمپریچر برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ اور یہ پھر دیکھیے کہ ہوا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ اس طرح ڈیزائن کی، اس طرح بنائی جو یہاں کی مخلوق کے لیے مناسب ہو سانس لینے کے لیے۔ انسان بھی ہیں، چرند پرند بھی ہیں، جانور بھی ہیں، دیگر مخلوقات تمام سانس لیتے ہیں، سب کے لیے ہوا موزوں اور مناسب ہے۔ پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کا بندوبست کیا سمندروں، دریاؤں، ندی نالوں کی صورت میں، اور پانی کے اندر وہ چیز رکھی جو یہاں کی مخلوق سیراب ہو سکتی ہے۔ سورات میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَزَرْعٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ، یہ ساری جو مخلوقات ہیں، یہ سارے نباتات، یہ سارے جانور، یُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ، سارے ایک ہی پانی سے سیراب کیے جاتے ہیں۔ مخلوق الگ الگ ہے، پانی ایک ہی سب کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ زمین ہر جگہ ایک جیسی نہیں، یہ جو ہماری زمین ہے اور جو افریقہ کی زمین ہے سیم ہے، بڑا فرق۔ جو کشمیر کی اور مری کی زمین ہے، عرب کے ریتلے صحرا اس سے نہیں، بڑا فرق رکھا۔ مختلف رنگ رکھے اس کے اندر، مختلف شکلیں رکھی اس کے اندر، تاکہ جو وہاں کے باشندے ہیں ان کے لیے یہ موضوع اور مناسب جگہ ہو، رہنے کے لیے ایک مناسب جو ہے وہ پلیس ان کو ملے۔ یہ ساری چیزیں اللہ اس لیے کہہ رہے ہیں الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے تمہارے لیے زمین کو جو ہے وہ بچھونا نہیں بنایا؟ کیونکہ زمین جو ہے وہ روزانہ 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گردش کر رہی ہے۔ کبھی کسی کو چکر آئے، کبھی کسی کو جو ہے سر میں درد ہوا، کبھی کوئی گر گیا، آپ آرام سے چلتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ نے ہمارے لیے کتنا پرسکون بنایا ہے اس کو، ہم آرام سے چلتے پھرتے، آرام سے گاڑیاں چلاتے ہیں۔ آپ بلیو کریں کہ زمین کے اندر اتنی آگ بھری ہوئی ہے اس کے پیڑ کے اندر کہ جو ایسی آگ ہے جو کہ پتھروں کو پگھلا کے رکھتی ہے۔
یہ لاوا ابلتا آپ نے نوٹ کیا، ویڈیوز وغیرہ میں دیکھا، اتنی آگ ہے اور اتنا اس کی تعداد میں اس کے اندر پانی ہے، لیکن ہمارے لیے اللہ نے آرام دہ اور سکون کی جگہ بنایا اس کو۔ تو فرمایا الم نجعل الارض مہادا، کہ ہم نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، اتنے سارے انتظامات نہیں کیے تمہارے لیے۔ تو جو رب، اور بتانا کیا چاہ رہے ہیں کہ جو رب اتنے سارے انتظامات کر کے اور اتنی باریک بینی سے اور اتنے انتظامات کے ساتھ تمہارے لیے یہ جگہ مہیا کی اور تمہیں رہنے کے لیے جگہ یہاں پہ دی، وہ رب کیا تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر نہیں؟ یہ بات بیان کرنا مقصود اصل ہے۔ الم نجعل الارض مہادا۔ ایک بات یاد رکھیے کہ ہمارا زمین کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، زمین کے ساتھ، مٹی کے ساتھ ہمارا قریبی تعلق ہے۔ ہمیں پیدا بھی مٹی سے کیا گیا، اسی زمین سے، ہم چلتے بھی اسی زمین پہ، کھاتے بھی اسی زمین میں سے ہیں، اور پہنتے بھی اسی زمین سے، اور جب آخری وقت آئے گا تو مقبرہ بھی اسی زمین میں بنے گا۔ چنانچہ ہماری ابتدا بھی مٹی ہے اور اختتام بھی مٹی ہے، آغاز بھی مٹی ہے اور انتہا بھی مٹی ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ فرماتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ کہتے ہیں اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں دوبارہ لوٹا دیں گے، اور پھر اسی سے قیامت کے دن تم اٹھائے جاؤ گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ملتی جلتی ایک اور حقیقت نوٹ کریں کہ سورہ مرسلات میں اللہ فرماتے ہیں الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا، کیا ہم نے زمین کو کافی نہیں بنایا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، احیاء وامواتا، مانا زندے کا گھر بھی یہی ہے اور مردے کا گھر بھی یہی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ زندہ اس کے اوپر چل رہا ہے اور مرنے والا اس کے سینے میں جا اترتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نوٹ کیجئے کہ اسی زمین سے ہمیں ہمارے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا، یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها۔ انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ ایسی جیسے ایک ریڈیائی لہریں ہوتی ہیں، ان کی مدد سے انسان کا ہر عمل زمین کے سینے پہ نقش ہو رہا ہے۔ اگر رات کی تاریکی میں بھی کام کیا ہے نا تو اللہ کے پاس اس زمین کے اندر ایسی شعائیں موجود ہیں کہ رات کی تاریکی میں انسان چاہے چھپا ہوا ہو وہ زمین سے نہیں چھپا ہوا، زمین اس کے بارے میں گواہی دے گی قیامت کو۔ باقی چلیے گی اس سے اگلی آیت والجبال اوتادا، والجبال اور پہاڑ، اوتادا میخیں بنایا۔ اوتاد جو ہے نا یہ وتر کی جمع ہے، وتر، وا تا دال۔ وتر کا معنی ہوتا ہے کیل، میخ، اس کو پنجابی میں آپ قلعہ بھی کہتے ہیں، جانور باندھنے کے لیے یا خیمہ لگانے کے لیے وغیرہ۔ والجبال اوتادا، اور پہاڑ کو ہم نے میخیں نہیں بنایا۔ یہاں پہاڑ کو پیدا کرنا اور اس کا مقصد بھی بیان کیا تھا۔ اوتاد کا معنی میخیں۔ دیکھیں آپ نوٹ کریں کہ زمین جو ہے وہ دو طرح سے حرکت کر رہی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اس جگہ پہ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، زمین میں ہم نے پہاڑ بنائے کہیں یہ تمہیں لے کے گر نہ جائیں۔
اس کا ایک توازن برقرار رکھا. زمین کے اندر یہاں وائٹ بورڈ ہوتا تو بات کلیئر ہو جاتی. زمین کے اندر دو اعتبار سے حرکت ہوتی ہے. اور یہاں لفظ سنیے گا ذرا بات سمجھنے کے لیے. ایک لفظ ہے سائنٹسٹ استعمال کرتے ہیں ریولیوشن. ریولیوشن کا معنی ہوتا ہے کہ زمین سورج کے ارد گرد گھوم رہی ہے اور بڑی تیز رفتاری سے. ہم زمین پہ رہ رہے ہیں لیکن ہمیں آئیڈیا نہیں ہے, ہمیں اتنا جو دیکھیں تصور بھی نہیں ہوتا کہ ہم کس ایسی جگہ پہ ایسی سواری پہ سوار ہیں جو گولی کی طرح تیز رفتاری سے چل رہی ہے ہر وقت. لیکن اللہ نے ہمارے لیے پرسکون بنایا. ایک ہوتی ہے ریولیوشن یعنی سورج کے ارد گرد حرکت کر رہی ہے, اور ایک ہوتی ہے روٹیشن. یہ بھی زمین جو ہے وہ اس طرح یہ پلٹ کر رہی ہے, بال سپن ہوتی ہے نا, اس طرح یہ زمین جو ہے روٹیٹ ہو رہی ہے. یعنی دو حرکتیں زمین, ایک جو ہے وہ ریولیوشن ہے اور ایک روٹیشن ہے. اور دونوں اعتبار سے آپ دیکھیے کہ زمین جو ہے وہ اللہ نے ہمارے لیے پھر بھی پرسکون رکھی, ہمیں کوئی فیل نہیں ہوتا. یہ کیسے؟ یہ پہاڑوں کو اللہ نے ہمارے یہاں پہ زمین میں گاڑا تاکہ وہ زمین کا بیلنس متوازن رکھ سکے. ہم یہاں پہ ہمارا درس تفسیر ہے, ہم اس میں ہر اعتبار سے بات کریں گے. یہاں تاریخ کو بھی کوٹ کریں گے, سلف کے اقوال کو بھی کوٹ کریں گے, سائنس کو بھی کوٹ کریں گے انشاءاللہ. اور یعنی جو بھی ایسی چیز دیکھیں, قرآن افہام و تفہیم کے لیے, قرآن اپنی تفسیر اور اپنی توضیح بیان کرنے کے لیے کسی چیز کا محتاج نہیں کہ آپ جو ہے وہ قرآن کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کو جو ثابت آپ کسی چیز کا سہارا لیں. نہیں, یہ جو ہم دلائل رکھتے ہیں یا دیگر چیزوں کو فلسفہ, سائنس اور دیگر جو ہے وہ چیزوں کا ہم جو ہے وہ بیان کرتے ہیں صرف اپنے آپ کو بات سمجھانے کے لیے. ٹھیک ہے, تو میں بات کر رہا ہوں کہ زمین کے اندر جو روٹیشن ہے اللہ نے برقرار رکھی ہوئی ہے, پہاڑوں کو اس کے اندر گاڑا ہوا. اور پھر دیکھیے کہ آپ نے بچپن میں پڑھا, ہم نے تو پڑھا تھا فزکس کے اندر, نیوٹن جانتے اس بندے کو؟ ہاں, نیوٹن کی اس کے قانون بڑے نرالے ہوتے ہیں. اس نے ایک قانون تھا لا آف گریویٹیشن, جس کو اردو میں کشش ثقل بھی کہتے ہیں. وہ یہ ہے کہ خلا کے اندر تمام سیارے اور ستارے ایک آربٹ کے اندر, ایک مدار کے اندر گردش کر رہے ہیں اور تمام ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں, جس سے ایک دوسری طرف کھینچنے کی وجہ سے, اس گریوٹی کی وجہ سے وہ خلا کے اندر معلق ہیں, لٹکے ہوئے ہیں. تو بالکل اسی قانون کی روح سے سورج جو ہے اپنی گریوٹی کی مدد سے زمین کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے, جس سے زمین اور سورج ایک ہی جو ہے آربٹ میں دونوں جو ہے وہ چل رہے ہیں. اب اگر زمین, کیونکہ سورج بڑا ہے اور اس کی طاقت بھی زیادہ زمین سے, تو یہ نہ ہوتا کہ سورج جو ہے وہ سارا زمین کو اپنے طرف کھینچ لیتا. اللہ نے زمین کا وزن بڑھانے کے لیے, اس کا بیلنس اور توازن برقرار رکھنے کے لیے پہاڑوں کو کاٹ. اور پھر دیکھیے کہ آپ, میں بار بار عرض کر رہا ہوں, روٹیشن جو زمین کی ہوتی ہے, زمین جو ہے الٹا پلٹا ہو رہی ہے, تو کبھی دیکھا کہ سمندر کا پانی جو ہے وہ گر گیا ہو, دریاؤں کا پانی گر گیا ہو, معمولی سا فرق آتا ہے, مد و جزر جس کو کہتے ہیں, لیکن اللہ نے اس کو برقرار رکھا ہوا. تو یہ پہاڑوں کا پہلا مقصد والجبال اوتادا, پہاڑوں کو ہم نے میخیں بنایا, کس لیے؟ زمین کا توازن برقرار رکھنے کے لیے. اور دوسرا مقصد کیا ہے جو اللہ نے سورۃ نحل میں بیان کیا, پہاڑوں کا دوسرا مقصد واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا, یہ پہاڑوں کا دوسرا مقصد. اللہ کہتے ہیں ہم نے جو کچھ بھی پیدا کیا اس میں تمہارے لیے سایہ کا بندوبست کیا تاکہ گرمی کی شدت میں تمہیں سایہ مل سکے. اور دوسرا تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کا اور پناہ لینے کا ذریعہ بنایا. آج کل تو وہ ماحول نہیں ہے, لیکن آپ ایک زمانہ پیچھے چلے جائیں تو پناہ لینے کے لیے, اور اگر کسی بندے کو تنہائی چاہیے ہوتی تو وہ پہاڑوں کی غاروں میں جا کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تنہائی کے لیے کہاں جاتے تھے؟ غار حرا میں جاتے تھے. یہ پہاڑوں کو ایک تنہائی کا ذریعہ بھی بنایا گیا, کیونکہ وہاں گھروں میں تو ایسا ماحول نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں کہ تنہائی مل سکے, تو پہاڑوں میں جاتے تھے. اور پناہ لینے کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کی تو آپ علیہ السلام چند منٹ کے لیے آپ نے جو ہے وہ پناہ لینے کے لیے کہاں؟ غار ثور میں.
تو پناہ لینے کے لیے اور جو ہے وہ تنہائی کے لیے پہاڑوں کو استعمال کیا یہ اللہ نے ہمارے لیے دیا۔ اور تیسرا مقصد جو پہاڑوں کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے لیے جو ہے وہ درختوں کا بندوبست، یہ ماربل اور ٹائل کا بندوبست یہ کہاں سے ہوتا ہے؟ پہاڑوں سے ہوتا ہے۔ اور اس طرح کے دیگر جو ہے وہ کئی فوائد ہیں، موسموں کی تبدیلی میں یہ پہاڑ بڑا مؤثر انداز جو ہے اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں مل کے یہ پہاڑوں کی افادیت کو بیان کرتے ہیں۔ تو پہاڑ جو ہے وہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے، جو برصغیر کی زبان ہوتی ہے، اور اس کو جو ہے وہ پربت بھی کہتے ہیں، اور پھر فارسی میں اس کو کو کہتے ہیں، جیسے کوہ طور بولتے ہیں، اور عربی میں اس کو جبل کہتے ہیں، اور اس کی جمع جبال آتی ہے، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو ہم نے جو ہے وہ میخیں بنایا۔ تو یہ آپ دیکھیں گے، اور پہاڑ ایک قسم کے نہیں ہیں۔ سورہ فاطر آپ پڑھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کئی اتنی خوبصورت بات کی، میں الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها۔ اللہ رب العزت نے آسمان سے پانی اتارا اور پھر اس سے جو ہے ایسے ثمرات نکالے جس کے مختلف الوان ہوا، مختلف رنگ ہیں۔ ومن الجبال جدد بیض، اور کچھ پہاڑ ایسے ہیں جو کہ سفید ٹکڑے، وحمر، اور کچھ پہاڑ ایسے جو سرخ بالکل ریڈ، اور وغرابی بسود، اور کچھ پہاڑ ایسے جو کالے سیاہ، مختلف رنگوں کے پہاڑ۔ آپ کیٹو کو دیکھ لیں، نانگا پربت کو دیکھ لیں، ہمالیہ کے پہاڑ، ماؤنٹ ایوریسٹ کو دیکھ لیں، آپ کو قدرت کے شاہکار نظر آئیں گے۔ یہ ساری چیزیں اس لیے بیان کی جا رہی ہیں، والجبال اوتادا، کہ پہاڑوں کو تمہارے لیے میخیں بنائے۔ یہ قدرت کے جو کرشمے ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے رکھے۔ تو یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ اتنے بڑے پہاڑ اور اتنے وزنی اور اتنی بڑی قدرت کے شاہکار اللہ رب العزت نے بنا دیے، تو تمہیں پیدا کرنا تو معمولی سی بات ہے۔ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، اللہ کہہ رہے ہیں زمینوں آسمانوں کو پیدا کرنا لوگوں کی پیدائش سے مشکل ہے۔ تو جس رب نے بڑی آسانی سے زمینوں آسمانوں کو پیدا کر دیا، اور وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، زمین و آسمان کی پیدائش اس کو کوئی تھکاوٹ بھی نہیں ہوئی، تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل کام؟ تو یہ بیان کرنا مقصد۔ اب آگی بات، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، 8ویں آیت جو ہے، ہم نے تمہیں پیدا کیا کس حالت میں؟ ازواجا، جوڑا جوڑا۔ ہم نے بتایا تھا ازواج زوج کی جمع، اور زوج پیئر کو کہتے ہیں، جوڑے کو کہتے ہیں، کہ ہم نے تمہیں جوڑا کی شکل میں پیدا کیا۔ جس طرح سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها، صرف انسان کو نہیں پیدا کیا بلکہ اس کا زوج بھی پیدا کیا۔ یہاں زوج سے مراد بیوی نہیں ہے، خامد بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ زوج جو ہے وہ پیئر کو کہتے ہیں نا، جوڑے کو۔ تو بیوی کے لیے اس کا جوڑا جو ہے وہ مرد ہے، خامد ہے، اور خامد کے لیے بیوی۔ تو زوج کا لفظ کامن ہے، خامد اور بیوی دونوں کے لیے بولا جا سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا۔ اب دیکھیں اللہ کی تخلیق میں کتنی باریک بینی ہے۔ ہم تھوڑا سا اگر اس کو ایلیبریٹ کرنا چاہیں تو سورس آف کریشن ایک ہے اور پلیس آف کریشن بھی ایک ہے۔ ایک باپ ہے اور ایک ماں ہے، ماں کا رحم ایک ہے، لیکن اسی ایک رحم سے ایک لڑکا پیدا ہو رہا ہے اور ایک لڑکی پیدا ہو رہی ہے۔ کتنی باریکی۔ اب جو ہستی بتانا یہ چاہ رہے ہیں، جو ہستی اتنی باریکی سے ایک ہی جگہ سے اور ایک ہی سورس سے ایک مذکر پیدا کر رہا ہے، ایک مؤنث پیدا کر رہا ہے، وہ ہستی تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر کیوں نہیں؟ اور پھر دیکھیے کہ اللہ نے سورہ روم میں آیت نمبر 21 کہا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ نے تمہارے نفسوں سے تمہاری بیوی کو پیدا کیا۔
اور اس کے پرپس بیان کیے لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کر سکو. بندے کی راحت اور سکون اس کے پیر میں جڑی ہے. انسان باہر سے تھکا آ رہا ہے پریشانیوں سے، الجھنوں سے، تو آگے اس کی شریک حیات اس کو جو ہے صحیح طور پہ خوشی سے ویلکم کرنے والی ہو اور اس کے آرام و سکون کا، گھر میں راحت کا سامان مہیا کیے ہوئے ہو، تو اس کی ساری تھکن اتر جاتی. اور پھر فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان، خاوند و بیوی کے درمیان محبت، انسیت، اپنائیت اور رحمہ، ہمدردی رکھی ہے. اور یہ ساری چیزیں جو شرعی اصول ہے نکاح، اس سے حاصل ہوتی ہیں. بات الیبریشن میں کافی لمبی ہو جاتی ہے، چلیں اب نقطہ آ گیا تو بیان کر دیں. یاد رکھیے کہ جب نکاح نامے پہ سائن ہوتے ہیں تو وہ سائن نہیں ہوتے، ایک حقیقت میں کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے. جو میل ہوتا ہے وہ یہ وعدہ کر رہا ہوتا ہے گھر والوں کے ساتھ، لڑکی کے، کہ میں اس کو آخری اپنی سانس تک اپنی عزت بناؤں گا، اس کی حفاظت کروں گا، اور اس کی جہاں تک میری استطاعت ہے اس کی تمام تر ضروریات اور تمام تر خواہشات کو پورا کروں گا. اور دوسری کے صورت میں دوسری طرف جو لڑکی ہے وہ بھی سائن کر رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے سر کا تاج ہے، اس کو اپنا تاج ہی بنا کے رکھوں. اب دیکھیے کہ جو ایک رجحان بن جاتا ہے نا کہ اپنے خامد کو جو کہے کہ میں اس کو غلام بنا کے رکھوں گی، تو وہ بھی کس کی بیوی ہوگی؟ بولیں، غلام کی بیوی. اور جو کہ نہیں اپنے خامد کو بادشاہ بنا کے رکھوں، سردار بنا کے رکھوں گی، تو وہ کس کی بیوی ہوگی؟ بادشاہ کی، سردار کی. سوچ کی بات ہے، رویوں کی بات. تو دونوں طرف جو ہے وہ کانٹریکٹ سائن، اور وہ بھی کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں اس کی خدمت کروں گی، اس کی اطاعت و فرما برداری کروں گی. اور پھر یہ صرف سائن تک محدود نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ پریکٹیکل لائف میں بھی وہ خاوند، وہ مرد گھر سے باہر روزی روٹی کا بندوبست کر کے لاتا ہے، اور کس قدر مشقت، دھوپ میں، گرمی میں، اور جناب جو ہے اس کو خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ آسانی سے رزق نہیں جو ہے وہ تلاش ہو جاتا، اس کو 10 لوگوں کے تیور دیکھنے پڑتے ہیں، اس کو کئی لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، تب جا کے وہ روزی روٹی کا بندوبست کرتا ہے. اتنی مشکلات وہ اٹھا رہا ہے کس کے لیے؟ جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کے لیے کر رہا ہے. اور دوسری طرف وہ بھی گھر میں آرام سے نہیں بیٹھی ہوئی، وہ بھی کچن میں گرمی کی کے پسینے سے شرابور ہوتی ہے، اور وہ کھانا بنا رہی ہے، کبھی کپڑے پریس کر رہی ہے، سارے کام کر رہی ہے. کس کے لیے؟ جو باہر گیا ہوا ہے کام کرنے کے لیے. اب دو جملوں میں بات کو سمیٹیں تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کام کرتا ہے اس کے لیے اور وہ کام کرتی ہے اس کے لیے، دونوں ایک دوسرے کے لیے جیتے ہیں. یہ خوبصورت بندھن بنایا، وَجَعَلْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا. کیونکہ جو بھی انسان آتا ہے دنیا میں عموماً ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جوڑا بھی دنیا میں اتارا ہے. میل ہے تو اس کا جوڑ بھی فیمیل میں پیدا کیا اللہ نے، ہر ایک کا جوڑ پیدا کیا. جس طرح وہ کہتے ہیں نا جی جوڑے آسمانوں میں بنتے ہیں، ایسے نیند آ رہی اگر جگانے کے لیے لطیفہ ہو جائے. ایک شخص تھا نا، اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی، تو اس نے کہا حضرت کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے سنا ہے جوڑے آسمانوں بھی بنتے ہیں، تو لگتا ہے میرا اوپر ہی رہ گیا، نیچے آیا نہیں. تو اللہ رب العزت نے جو تخلیق کی ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا پیئر کی شکل میں. اور یہاں اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ نے ازواجا
یعنی مختلف قسموں میں پیدا کیا، مختلف شکلیں دی، مختلف رنگ دیے، مختلف زبانیں ہیں اور مختلف مزاج ہیں. شکلیں ڈفرینٹ ہے ہر ایک کی، مزاج بھی ہر ایک کا مختلف ہے، رنگ بھی مختلف ہے. ایون دیٹ کے فنگر پرنٹ جو ہوتے ہیں وہ ہر انسان کے کیا ہیں؟ مختلف ہیں. اور سورہ روم میں اللہ فرماتے ہیں نا وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، تمہاری زبانیں بھی مختلف ہیں، تمہارے رنگ بھی مختلف ہیں. تو اللہ رب العزت نے ایک اختلاف رکھا ہے ہر چیز میں. اور اس کی تیسری تفسیر اس آیت کی وہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے سورہ یاسین میں فرمایا نا کہ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، اللہ نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، ہر چیز کے، کوئی بھی چیز جاندار ہے بے جان ہے، حسی چیز ہے یا غیر حسی چیز ہے، ہر ایک کا جوڑا ہے. مثال کے طور پہ غلط کا جوڑا کیا ہے؟ صحیح، پیر ہے، غلط صحیح پیر ہے. حق اور باطل، گمراہی اور ہدایت، بلندی پستی، اعلی ادنا، سچ اور جھوٹ، یہ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا، منفی اور مثبت. تو یہ فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا. تو اس میں اللہ رب العزت اپنی حکمت دکھا رہے ہیں، قدرت کا کرشمہ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں کہ جس رب نے اتنی باریک بینی سے ہر ایک چیز کا پیر اور جوڑا پیدا کیا ہے وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر کیوں نہیں. اب آگے چلیے جی. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہائے کتنی پیاری بات آ گئی. نیند کی، نیند کی بات کتنی پیاری ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں سونا سونا ہوتا ہے، یہ جو ہم سوتے ہیں نا سونا سونا ہوتا ہے، اسے راحت ملتی ہے، آرام ملتا ہے، سکون ملتا ہے. تو بات آ رہی وجعلنا، اور ہم نے بنایا نومکم، تمہاری نیند کو، سباتن، سبات، سبات بنایا تمہاری نیند. سبات کسے کہتے ہیں؟ سبات کا معنی ہوتا ہے منقطع کرنا، کٹ کرنا، کاٹنا. جب انسان سوتا ہے تو اپنے تمام تر امور سے کٹ جاتا ہے، اپنے تمام تر امور کو منقطع کر دیتا ہے، ڈیلے کر دیتا ہے. مردے کو عربی زبان میں مسبوت کہتے ہیں، مسبوت اسی سے، کیونکہ وہ اپنے تمام سارے کام جو ہے وہ منقطع. ابھی ہماری بڑی مصروفیت، ابھی یہ کرنا ہے، ابھی وہ کرنا ہے، صبح یہاں جانا ہے، شام کو وہاں جانا ہے، بڑی مصروفیت. جیسے سانس نکلی تو منقطع. اور ہفتے کا جو دن ہوتا ہے نا سیٹرڈے، اس کو عربی میں السبت کہتے ہیں، یوم السبت، کیونکہ یہودیوں کو دیا گیا تھا. سبت کا معنی چھٹی کا دن، کام کو منقطع کرنے کا دن، کیونکہ ان کو اس دن کہا گیا تھا کہ آپ نے کام نہیں کرنا، بس تھوڑی سی عبادت کرے اور بس کام نہیں کرنا کوئی بھی دنیاوی. تو سبات کا معنی منقطع، کٹ جانا، کہ جب انسان سوتا ہے، آرام کرتا ہے تو اس کے تمام تر امور منقطع ہو جاتے ہیں اور کٹ جاتے ہیں. یہاں یہ بات نوٹ کیجئے کہ انسان مسلسل کام نہیں کر سکتا. ہر چند گھنٹوں کی محنت کے بعد اس کو چند گھنٹوں کے آرام کی ضرورت ہے. اور یہ نیند کا جو موڈ ہے، ایسا موڈ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو رکھا ہے، یہ بغیر کسی اس کے ارادے کے ہر چند گھنٹوں کی محنت کے بعد اس کے اوپر آٹومیٹکلی حاوی ہو جاتا ہے اور طاری ہو جاتا ہے. اور اگر انسان مزاحمت بھی کرے، کوشش بھی کرے، نہیں میں نے نہیں سونا، میں نے کام کرنا ہے، میں نے یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے، لیکن پھر بھی اس کے اوپر حاوی ہو رہا ہوتا ہے اور اس کو مجبور کرتا ہے کہ آرام کرے. اور جب ضرورت پوری ہو جاتی ہے پھر یہ موڈ، یہ مزاج انسان کو خود بخود چھوڑ دیتا ہے. تو اللہ رب العزت یہاں کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم جو ہے وہ
کام کرتے ہو اور تھک جاتے ہو پھر آرام کرتے ہو، تمہاری ایک مرنے کی کیفیت ہوتی ہے۔ النوم اخت الموت، نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہوتی ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ رب العزت جب انسان سوتا ہے اللہ اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، وہ ایسے ہی ہے جیسے جو ہے وہ مر چکا ہے، پھر اس کو زندہ کرتے ہیں۔ تو روزانہ مرنا اور روزانہ زندہ ہونا یہ سارا تمہارے سامنے ہے، کیا تم اس سے اس مرنے اور جینے کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں دیتے کہ اللہ رب العزت دوبارہ تمہیں زندہ کرے؟ کہ تم جو ہے روزانہ مرتے روزانہ زندہ ہوتے ہو، تمہیں اللہ زندہ کرتے ہیں۔ پھر یہاں یہ بات نوٹ کیجئے کہ نیند جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کہ آرام اور راحت کی رکھی ہے۔ جب انسان کام کرتا ہے، سوچتا ہے، ہارڈ ورکنگ کرتا ہے تو اس کے دماغ پہ بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ تبھی آپ دیکھتے ہیں کہ اگر انسان زیادہ دیر تک نہ سویا ہو تو کیا ہوتا ہے، اس کا دماغ جیسے تھکا تھکا ہوا اور پین فیل ہوتی ہے اور دماغ اس کا بوجھل محسوس کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کے پیچھے ذرا بایولوجیکل ریزن ہے ایک چھوٹی سی۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا ایک ٹرین جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے تو جب اس کا کوئلہ ختم ہو جاتا ہے، جل جاتا ہے، تو اس کے اندر راکھ صرف باقی رہ جاتی ہے، اور مجبوراً چونکہ کوئلہ ختم ہو گیا اس کو جو ہے وہ ٹرین کو رکنا پڑتا ہے۔ بالکل اسی طرح انسان جب کام کر رہا ہوتا ہے مسلسل اور مسلسل سوچ رہا ہوتا ہے، اس کی سوچیں، انسان جب کام کر رہا ہے یا سفر کر رہا ہے اس کی سوچیں دوڑ رہی ہوتی ہیں، یہ بات سوچ وہ بات سوچ، جیسے نماز میں تو کچھ زیادہ دوڑی ہوتی، کیوں جی؟ تو انسان کی جو سوچ ہے، انسان کی جو کہ کام جب انسان کر رہا ہوتا ہے، اس کے برین کے اندر، اس کے دماغ کے اندر ایک سیل ہے خلیہ جس کو بولتے ہیں سیل، اس کا نام ہے نیورون۔ اور آپ نے وہ بایولوجی میں پڑھا ہو جس نے شاید، تو کہ جب انسان کام کرتا ہے تو ساری ہدایات، انسٹرکشن، سارے احکامات اس کو اسی سیل سے آ رہے ہوتے ہیں۔ ابھی ہاتھ اٹھانا ہے، ابھی جو ہے وہ پاؤں اٹھانا ہے، ابھی بات کرنی ہے، کیا بولنا ہے، یہ سارے احکامات ہر باڈی کے ہر حصے کو اس برین سے آ رہے ہوتے ہیں۔ اس کی ایگزامپل بھی دی جاتی ہے نا، اگر کسی گرم چیز پہ ہاتھ لگ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ جھٹ سے پیچھے۔ اب یہ جھٹ سے پیچھے کرنے کو کس نے کہا؟ اسی برین نے احساس دلایا کہ یہ تمہارے لیے نقصان دہ، پیچھے کرو۔ جب انسان مسلسل کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ سیل، وہ خلیے مر رہے ہوتے ہیں، ختم ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو نیند اس لیے دی تاکہ جب انسان سوتا ہے تو وہ خلیے دوبارہ سے جنریٹ ہو رہے ہوتے ہیں، جو ہے وہ دوبارہ سے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ مکمل تیار ہو جاتے ہیں پھر اس پر انسان کی نیند پوری ہو جاتی ہے۔ ایک بایولوجیکل ریزن۔ تو فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہاری نیند کو باعث آرام بنایا، باعث سکون اور راحت بنایا۔ اگر ایسا ہوتا کہ نیند نہ ہوتی تو پھر کیا تھا، انسان مسلسل تھکا رہتا اور مسلسل جو ہے وہ تندرستی نام کی اس کے اندر چیز نہ ہوتی۔ تو یہ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی۔ اب آگے چلیے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، 10ویں آیت اور 11ویں، وَجَعَلْنَا، دونوں کٹھی پڑھنی ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا، النَّهَارَ، اللیل، رات کو، لباسا، لباس، رات کو ہم نے لباس بنایا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو ہم نے بنایا معاش، وقت معاش۔ یہ دو آیتیں آپ کے سامنے، اس میں اللہ نے رات اور دن کا ذکر کیا۔ یہ قدرت کی نشانیاں دی جا رہی ہیں نا۔ اب دیکھیے کہ اس سے پیچھے آپ پورا قرآن آپ پڑھیے تو ہر بات کی ایک ڈیٹیل ہے۔ زمین کی بات تھی تو زمین کی بھی لمبی چوڑی ڈیٹیل اللہ نے ذکر کی ہے۔ پہاڑوں کی بات تھی تو پہاڑوں کا تذکرہ قرآن میں کئی جگہ ہے اور ڈیٹیل میں ہے۔ اور اسی طرح جب یہ نیند کی بات ہے تو اس کا بھی ذکر آپ کو اکثر مقامات میں قرآن میں ملے گا۔ رات اور دن کا بھی تو بہت زیادہ ہے، لیکن یہاں پہ چھوٹی چھوٹا مختصر ہر چیز کو ایک کہ ایک ریمائنڈر جیسے آپ کہتے ہیں دوبارہ سے یاد دلایا جا رہا ہے، اور ہر چیز کا ایک مقصد بیان کیا گیا کہ رات کو ہم نے بنایا لباس۔ لباس کے اندر دو خاصیتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کہ چھپنا، چھپانا، دوسرا ہوتا ہے اطمینان۔ جب انسان لباس پہنتا ہے تو اس کو ستر بھی چھپتا ہے
اور دوسرے نمبر پہ اس کو ایک اطمینان اور سکون بھی فیل ہوتا ہے. سخت سردی ہو تو موٹا لباس انسان پہن لے تو سکون فیل ہوگا نا. گرمی ہو تو باریک لباس پہننا ہوگا. تو بہرحال تو لباس کے اندر دونوں خاصیتیں. تو رات کو لباس کیوں کہا؟ کیونکہ رات کے اندر بھی یہ دونوں خاصیتیں. ایک تو یہ چھپانا، رات چھپا دیتی. رات کی تاریکی میں وہ کام لوگ کرتے ہیں کہ جو دن کی اجالے میں نہیں ہوتا، کیونکہ رات چھپا. اسی لیے نبی اسلام نے، اللہ نے جو تعلیم دی اس کے مطابق نبی اسلام نے رات کی تاریکی سے پناہ مانگی. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، قسم ہے رات کی تاریکی کی جب وہ چھا جائے. کیونکہ رات کی تاریکی میں چوریاں بھی ہوتی ہیں، رات کی تاریکی میں ڈکیتیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ لوگ اس تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو کہاں رات کو لباس بنایا کہ وہ چھپا لیتی ہے. اور دوسرے نمبر پہ رات کے اندر کیا ہے؟ راحت، سکون، اطمینان، ایک سناٹا ہوتا ہے. ایک آرام کرنے کے لیے دن کا تھکا ہارا انسان رات کو آرام کرتا ہے، تو اس کے لیے ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا گیا آرام کرنے کے لیے. اور دن کے بارے میں کیا کہا؟ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو ہم نے بنایا معاشا. یہ معاشا ظرف زمان ہے کہ معاشا، یہ عاش یعیش، عیش سے ہے جس کا مطلب ہے گزر بسر کرنا. اور معاش کا معنی ہے وہ سیڑھی، وہ ذریعہ، وہ سورس جس سے انسان گزر بسر کرے. اور وہ کیا ہے؟ معیشت. تو رات کا وقت آرام کرنے کے لیے لباس، اور دن کا وقت معیشت کے لیے، روزی روٹی کا بندوبست کرنے کے لیے. اور یہاں پہ اگر سورت بنی اسرائیل کی آیت نہ کوڈ کی جائے تو بات سمجھ میں نہیں آتی. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ. ہم نے رات اور دن کو دونوں نشانیاں بنایا اپنی قدرت کی. اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا آیَةً فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، رات کی نشانی کو ہم نے مٹا دیا، اس کے اندر تاریکی رکھی، اندھیرا رکھا. اور وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور دن کی نشانی کو ہم نے جو ہے وہ مبصرہ، روشن بنایا. لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو. اب یہاں دیکھیے کہ رات جو ہے اس کو اللہ نے تاریک رکھا، اور اندھیرا بھی ہوتا ہے، سناٹا بھی ہوتا ہے، اور ایک عموماً رات ٹھنڈی بھی ہوتی ہے. اور یہی دو تین چیزیں چاہیے ہوتی ہیں انسان کو سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے. آپ دیکھیے کہ اب چاہے رات ہو تو آپ کمرے کی لائٹ جلا کے سو سکتے ہیں، یا اس طرح کی نیند آ سکتی جو سکون والی ہو؟ نہیں نا. تو رات کو اندھیرا اس لیے رکھا کیونکہ روشنی میں جسم کو راحت نہیں پہنچ سکتی، اندھیرا رکھا تاکہ سکون سے سو سکو. اور دن میں اجالا رکھا کیونکہ روزی روٹی کی تلاش کے لیے روشنی کی ضرورت ہے. اندھیرے میں کہاں ٹھوکرے کھاتے پھرو گے منڈیوں میں؟ کہاں جو ہے وہ ٹھوکریں کھاتے پھرو؟ اس لیے روشنی رکھی تاکہ تم جو ہے وہ اپنی معاش کے لیے دور دور تک سفر کر سکو اور حاصل کر سکو. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو ہم نے لباس بنایا. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو ہم نے معاش بنایا. تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت کی تقریباً 6 نشانیاں ہو چکی ہیں. اب آئیے 7واں نمبر، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ، اور یہ 7ویں دلیل ہے کہ ہم نے بنایا. وَبَنَيْنَا، ہم نے بنایا. اب یہاں دیکھیں کہ عربی سے اردو میں ترجمہ کرنا انتہائی آسان ہے دیگر زبانوں کی نسبت، کیونکہ 70% اور بعض ماہرین کے نزدیک 80% ایسے الفاظ ہیں عربی کے جو اردو کے الفاظ کے ساتھ مماثلت رکھتے ہیں، جس سے ترجمہ یاد کرنا اور اس کو سمجھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. کچھ الفاظ وہ بھی 20% ایسے ہیں جو کہ کچھ مشکل ہیں، اور وہ بھی زیادہ سمٹے ہوئے ہیں 30ویں پارے میں. اس لیے ہم نے جو ہے 30ویں پارے سے شروع کیا، کیونکہ اس میں الفاظ کچھ زیادہ مشکل ہیں. تو بہرحال جب ہم اس کی جو ہے وہ لٹرل، یا آپ کہہ لیں کہ گرامیٹیکل تھوڑی سی ہم جو ٹچ کریں گے تو اس سے ہوگا یہ ہے کہ بات سمجھ میں آ جائے گی. وَبَنَيْنَا، اور ہم نے بنایا. کتنا آسان ہے، وَبَنَيْنَا سے اور ہم نے بنایا.
فوقکم تمہارے اوپر. یہ فوق جو ہے نا یہ اوپر کے لیے آتا ہے. یہ آپ جانتے ہیں وہ 6 ڈائریکشنز جو ہیں آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے, تو عربی میں استعمال ہوتی ہیں امام, خلف, یمین, شمال, فوق اور تحت. قرآن میں بھی آتی ہیں 6 کی 6. تو یہ فوق جو ہے وہ اوپر کے لیے آتا ہے, یعنی تمہارے اوپر ہم نے بنایا کیا, سبعا شدادا 7 مضبوط, سبعا 7, شدادن مضبوط. یہ 7 مضبوط بنائے. کیا چیز وہاں یہاں بتایا نہیں کیا 7 مضبوط بنائے, لیکن سمجھ میں آ رہا ہے 7 مضبوط کیا ہے ہمارے اوپر, کہ آسمان. القرآن یفسر بعض و بعض, قرآن اپنے بعض حصے کی خود تفسیر کرتا ہے, اور قرآن نے خود ہی بعض مقامات پہ بیان کیا ہے 7 سے مراد 7 آسمان ہیں. تو ان کو مضبوط کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک عمارت بنائی جاتی ہے, چاہے جتنی مرضی اس کے اندر جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ سریا اور مضبوط سیمنٹ کا استعمال کیا جائے, اور اس کو بڑی مضبوطی کے ساتھ, مضبوط مستری صاحب بیٹھے ہیں, بڑے پلرز جو ہیں وہ لگائے جائیں, جتنی مرضی مضبوط بنائی جائے تو 100-200 سال کے بعد وہ گر جاتی ہے. اور یا یہ ہے کہ نہیں بھی گرتی تو اس کو پھر لاک کرنا پڑتا ہے کہ یہاں کوئی نہیں آئے, کہ ان قریب آئی, ابھی گری تو ابھی گری. ٹھیک ہے, لیکن آسمان کی جہاں تک بات ہے تو 1000 صدیاں گزر چکی. کوئی شگاف, کوئی سلوٹ, کوئی شکن, کوئی جول, کوئی بل, کوئی ایسی کوئی چیز, بلکہ اللہ کا تو دعویٰ ہے سورہ ملک میں, الذی خلق 7 سماوات طباقا, اللہ نے 7 آسمان بنائے طباقا, تے بتے, ایک کے بعد دوسرا تیسرا. اور پھر دیکھیے کہ ایک آسمان ہے اور دوسرے آسمان کی جو مسافت ہے دوسرے آسمان تک وہ 500 سال ہے, اگر بندہ سفر کرے تو 500 سال. اور پھر ایک آسمان کی جو موٹائی ہے وہ بھی 500 سال ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے کہا 7 سماوات طباقا, 7 آسمان تے بتے بنائے. اور اگلی بات کا کیا, ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت, آپ رحمان کی تخلیق میں کوئی تفاوت, کوئی کجی, کوئی نقص, کوئی عیب, کہیں سے آسمان پھٹ گیا ہو, کہیں سے جو ہے وہ جھول ہو, بل ہو, شکن ہو, کوئی ایسی چیز کوئی نظر نہیں آئے. حل تری من فطور, آپ دیکھیں ذرا, آپ کو کوئی نظر آتی ہے کوئی چیز, کوئی فطور, کوئی نقص, کوئی عیب نظر آتا ہے؟ اچھا چلو, ثم ارجع البصر, ایک مرتبہ پھر دیکھ لو. اب دیکھیں کتنا خوبصورت انداز, ثم ارجع البصر, ایک مرتبہ پھر نظر دوڑاؤ ذرا, تو ینقلب کرتین, 2 مرتبہ, ینقلب الیک البصر, دعویٰ چیک کریں دعویٰ, ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر, آپ کی آنکھ تھک کے اور جناب حسرت کے ساتھ واپس آ جائے گی, کوئی نقص نظر نہیں آئے گا اس کو. یہ اللہ کا دعویٰ ہے. اسی لیے کہا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا, ہم نے آسمان کو بنایا چھت, کون سا, محفوظہ, محفوظ چھت, کہ اتنی صدیاں گزر چکی ہیں, اتنا عرصہ گزر چکا ہے, ابھی تک کہیں سے جو ہے وہ اس کو کوئی آپ کہہ لیں کہ مرمت کرنے کی ضرورت پیش آئی ہو, رینیو کرنے کی ضرورت پیش آئی ہو, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اور جب اللہ رب العزت چاہیں گے تو اس کو جو ہے وہ قیامت کے دن جو ہے اس کو لپیٹ دیا جائے گا, لیکن ابھی تک اور قیامت تک ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس میں اندر کوئی نقص ہو, کوئی عیب ہو. اب اگلی بات نوٹ کریں آسمان کے حوالے سے, کہ آسمان کو اللہ رب العزت نے اتنی خوبصورتی سے بنایا کہ کوئی, جس طرح کہ سورہ رات کی آیت نمبر 2 ہے نا, اللہ الذی خلق السماوات بغیر عمد ترونہا, اللہ رب العزت نے آسمانوں کو بنایا بغیر عمد, بغیر ستون کے. اب یہاں پہ ذرا بات کو سمجھیے گا, اس آیت کی 2 تفسیریں. بغیر عمد ترونہا, اس کو آپ بغیر عمد پہ وقف کرتے ہیں تو معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے آسمانوں کو بنایا بغیر ستونوں کے. ترونہا, آپ دیکھتے ہیں, یعنی آپ دیکھتے ہیں, آپ کو ستون نظر آتا ہے, کوئی ہے کوئی اس کے اندر کوئی پلر, کیونکہ عمارت, کوئی گھر آپ چھت بناتے ہیں وہ پلر کے بغیر تو رہ نہیں سکتی. ایک تو تفسیر یہ ہے. دوسری تفسیر یہ ہے کہ آپ بغیر عمد ترونہا کو ملا لیں,
تو پھر معنی یہ ہوگا کہ اللہ نے آسمان کو بنایا بغیر ان ستونوں کے جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے، بغیر عمد ترونہا، یعنی ہے ایسے کوئی غیر احساس، کوئی غیر مرئی، یعنی اللہ رب العزت اپنی جو ہے وہ قدرت سے ان کو تھامے ہوئے ہیں، جس طرح بعض آیات میں آتا ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ رب العزت آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے کہیں وہ گر نہ جائیں، تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ اور یہاں یہ بھی بات سمجھ آتی ہے کہ آسمان گر نہیں سکتا کسی بھی صورت، اللہ رب العزت اس کو تھامے ہوئے ہیں۔ اور یہ دو باتیں ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اسی آسمان سے ہمارے لیے جو ضروریات زندگی ہیں ان کا بندوبست کیا۔ روشنی کی ضرورت ہے، آسمان سے سورج جو ہے طلوع ہوتا ہے، حرارت کی ضرورت ہے، سورج وہاں سے طلوع ہوتا ہے، رات کو جو ہے وہ چاند ستارے کس طرح خوبصورتی کے ساتھ مزین ہوتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آسمانوں سے بارش اترتی ہے، رحمتیں اترتی ہیں اللہ رب العزت کی۔ تو فرمایا وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی ہے جو تمہیں آسمانوں سے اور زمین سے رزق فراہم کرتا ہے، یہ آسمانوں سے بھی رزق آتا ہے۔ تو ضروریات زندگی کا سامان بھی اللہ نے آسمانوں سے جو ہے وہ ہمارے لیے رکھا۔ اس کے بعد آسمانوں کی تخلیق کے والے سے اگر بات کی جائے تو سورۃ حامیم سجدہ میں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ بڑی خوبصورتی سے اس کو بیان کیا کہ 4 دنوں میں زمین کو بنایا۔ ٹوٹل زمین و آسمان کی تخلیق کتنے دنوں میں ہوئی؟ 6 دنوں میں۔ 4 دنوں میں زمین کو بنایا، پھر فرمایا ثم استوى الى السماء، پھر اللہ رب العزت آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، وَهِيَ دُخَانٌ، اور 7 آسمانوں میں اس کو بنانے سے پہلے وہ دخان کی شکل میں تھا۔ اب دخان کا ترجمہ جو ہم کرتے ہیں وہ دھوئیں کی شکل میں تھا۔ اور مفسرین کی ہاں جیسے ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں جو ہے انہوں نے لکھا کہ یہاں پہ دخان سے مراد بخار الماء المتصاعد منہ، یہ پانی کا جو بخارات ہیں وہ اڑے ہوئے تھے، نیچے پانی تھا نا، پہلے اللہ نے پانی کو پیدا کیا، اس کے بخارات اڑے اور اوپر جا کے ٹھہر گئے، پھر اللہ رب العزت نے وہ مٹیریل کی شکل میں تھا، اس سے جو 7 آسمان بنائے۔ اور ابن جوزی نے 2 باتیں کی اس کے اندر، انہوں نے کہا ایک تو یہ ہے کہ یہ تو پانی بھی ہو سکتا ہے، اس کے بخارات جا سکتے ہیں، دوسرا چونکہ اللہ نے پہلے آگ کو بھی پیدا کیا ہوا تھا تو اس کا دھواں بھی اوپر جا سکتا ہے، واللہ عالم، یہ ایک جو ہے وہ ایک رائے ہے، ایک بات ہے۔ اور سائنٹسٹ بھی اس کا اس جو دخان تھا نا اس کا وہ نام نیبیولا جو ہے وہ رکھتے ہیں کہ ہائیڈروجن، ہیلیم اور دیگر جو ہے وہ کاسمک ڈسٹ جو تھیں ان کا وہ مجموعہ تھا جو جس کو وہ دخان کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ اللہ رب العزت کی جو ہے وہ علم ہے، حقیقت کیا ہے، تو وہ دخان کی شکل میں تھا۔ پھر اللہ نے فَقَضَاهُنَّ 7 سماوات، اس کو جو ہے 7 آسمان بنائے۔ تو اللہ رب العزت جیسے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں وہ 7 آسمان طے بطے بنائے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے راستے بھی رکھے، سورہ زاریات میں آتا نا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، قسم ہے آسمان کی جو کہ ذات الحبک ہے، یعنی راستوں والا ہے، اس کے اندر راستے رکھے۔ کون سے راستے؟ جن میں ستارے اور سیارے چلتے ہیں، جن میں بادل چلتے ہیں، جن میں فرشتے جو ہے وہ آتے جاتے ہیں، جن میں جو ہے وہ انسانوں کی روح اوپر لے کے جاتی جب انسان فوت ہو جاتا ہے، یہ سارے راستے بھی آسمانوں میں بنائے چلنے کے لیے اور جو ہے ضرورت کے لیے۔ تو یہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، تو یہ ساری باتیں مل کے اللہ کی ہماگیر قدرت کی طرف جو ہے وہ نشاندہی کر رہی ہیں کہ اللہ نے اتنا بڑا جو ہے وہ اپنی جو ہے تخلیق بنائی، اور یہ 7 آسمان اور اتنے جو ہے وہ بغیر ستون کے اللہ ان کو تھامے ہوئے ہے۔ جب اتنی بڑی مخلوق اللہ کی اور کس قدر باقاعدگی سے یہ سسٹم چل رہا ہے تو تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ کلیئر ہو گیا جی؟ اب آگے چلیں۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، 13ویں جو ہے وہ آیت ہے اور 8ویں دلیل ہے اللہ کی قدرت کی۔ وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا، سِرَاجًا وَهَّاجًا، 2 نام ذکر کیے لیکن ہے ایک ہی چیز کا نام، لفظ 2 ہیں، سراجن وہاجا۔ سراجن سورج کو کہتے ہیں، چراغ کو کہتے ہیں، کوئی بھی چراغ ہو سکتا ہے، لالٹین ہے، موم بتی ہے، یہ ہمارے جو انرجی سیور یوز ہوتے ہیں۔ سراجا کسی بھی چراغ کو کہتے ہیں، تو مراد سورج ہے۔ وہاجا، وہاجا یہ وہجن سے مبالغہ کا ورڈ ہے، ایگزیجریشن ہے اس کے اندر، مبالغہ۔ وہاجا ایکسٹریم جو معنی ہے نا،
وہاج کا معنی ہوتا ہے چمکنے والا، دمکنے والا. اور اس وہاج کے اندر دو معنی ہیں، منبع الحرارتی والنور. ایک نور ہے روشنی اور ایک حرارت. وہاج کے اندر یہ دونوں معنی ہیں، ایک روشنی اور دوسری حرارت. اور یہ دونوں چیزیں سورج کے اندر ہوتی ہیں، روشنی بھی ہوتی ہے اور حرارت بھی ہوتی ہے. اور انسانی زندگی کی بقا کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. اگر ایسا ہوتا کہ روشنی ہوتی، حرارت نہ ہوتی، پھر بھی زندگی ممکن نہ تھی. کیونکہ آپ کی کئی فصلوں کو پکنے کے لیے، کئی باغات کو پکنے کے لیے، تیار ہونے کے لیے حرارت کی ضرورت ہوتی ہے. اور اگر صرف حرارت اور گرمی ہوتی، روشنی ہوتی نا، پھر بھی جو ہے وہ زندگی جو ہے بڑی مشکل ہونی تھی. تو دونوں کی ضرورت پڑی، روشنی اور حرارت، اور اس کا بندوبست سورج سے کیا گیا. اور پھر یہ دیکھیے کہ یہ حرارت جو ہے نا، گرمی، اس کی ضرورت نہ صرف سردیوں میں بلکہ گرمیوں میں بھی ہوتی ہے. گرمیوں میں بھی حرارت کی ضرورت ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ گرمیوں میں اگر حرارت نہ ہو، گرمی نہ ہو، تو ٹھنڈے پانی کا مزہ کہاں سے آئے؟ کیوں جی؟ اور ٹھنڈے کمرے میں بیٹھنے کا لطف کہاں سے آئے؟ اچھا، میں ایک چھوٹی سی بات، ایک مزاحن. آپ ایک روزہ رکھیں سردیوں کا اور ایک رکھیں یہ جو آج کل کی گرمی ہے جون جولائی کی، آپ ایک روزہ رکھیں اور افطاری کے وقت جو کس کا لطف آئے گا، سردیوں والے گرمی والے؟ تو یہ عجیب، اب دیکھیں نا، یہ بھی ایک بڑی عمدہ بات. تو یہ اللہ رب العزت نے یہ جو ہے وہ ہر چیز میں ایک لطف رکھا ہے. ٹھیک ہوگا جی؟ تو یہ دونوں چیزیں، وہاج روشنی اور حرارت، دونوں چیزیں سورج کے اندر موجود ہیں. اور اسی لیے اور اللہ رب العزت نے یہ مقصد بیان کیا سورج کی تخلیق کا، ایک روشنی کے لیے، دوسرا حرارت کے لیے. اور پھر ایک تیسرا مقصد بھی ہے سورج کا، جو سورہ یونس میں بیان ہوا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، کہ اللہ رب العزت نے سورج کو ضیاء روشنی دی جس کے اندر حرارت ہوتی ہے، والقمر نورا اور چاند کو نور کی روشنی دی جس کے اندر حرارت نہیں ہوتی، ٹھنڈک ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، تاکہ تم یہ جو گنتی ہے مہینوں کی اور سالوں کی وہ معلوم کر سکو. تو آپ دیکھیے کہ سورج سے نمازوں کے اوقات کا پتہ چلتا ہے. آج تو ہمارے پاس یہ کلاک آ گیا نا، وگرنہ پانچوں نمازوں کا جو پتہ چلتا ہے وقت کا، وہ سورج سے پتہ چلتا ہے. اور مہینے کی گنتی، سالوں کی گنتی، وہ چاند سے پتہ چلتی ہے. تو یہ 2 سے 3 مقصد بیان کیے گئے سورج کے. اور سورج کی جو اتنی حرارت ہے، اتنی تپش ہے، آپ دیکھیے کہ یہ زمین سے 3,23,000 گنا بڑا ہے. زمین سے 3,23,000 گنا بڑا ہے. اور پھر اس کے بعد 9,30,00,000 میل، 9,30,00,000 میل فاصلہ ہے، ڈسٹنس ہے سورج کا زمین سے. اتنا فاصلہ ہے. اور اللہ نہ کرے فاصلہ تھوڑا کم ہوتا تو کیا حالت ہوتی. تو اللہ نے انسانی زندگی کو دیکھتے ہوئے، انسان کی کیپیسٹی کو دیکھتے ہوئے، کتنی حرارت یہ برداشت کر سکتا ہے، اتنا فاصلہ رکھا سورج کا اور زمین کا. اور پھر دیکھیے کہ سورج کا جو اپنا ٹمپریچر ہے وہ 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. 1,40,00,000. یہ اللہ رب العزت نے جو تخلیق کیا انسانوں کی ضرورت کے لیے، اور پھر اس کے پرپز بھی اللہ نے بیان کیا. تو وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، اللہ رب العزت نے یہ سورج بنایا، وَهَاجًا، جس کے اندر روشنی بھی ہے اور حرارت بھی ہے. اور پھر دیکھیے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالشَّمْسُ تَجْرِي، سورہ یاسین میں 2 آیتیں کوٹ کروں گا، بات آگے لے کے چلتے ہیں. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج جو ہے وہ ایک راستے پہ چل رہا ہے، ایک اس کا آربٹ ہے. اور کتنی منظم بات ہے کہ روزانہ ایک ٹائم پہ سورج طلوع ہوتا ہے، سردیوں گرمیوں کا حساب لگا کے، اور ایک ہی ٹائم پہ طلوع ہو رہا ہے. سردیوں کا ٹائم الگ ہے، گرمیوں کا ٹائم الگ ہے. کبھی جو ہے وہ سورج نہ جو ہے ہوگا، کبھی سورج طلوع نہ ہوا ہو، یا دن نام جو ہے وہ چڑھا ہو، کبھی ایسا ہوتا ہے. اللہ کے نظام میں کس قدر پنکچوالٹی ہے، اور کس قدر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ایک سسٹم قائم کیا ہوا ہے کہ اس کا سورج کا ایک راستہ ہے جس سے وہ چلتا ہے. جیسے صحیح بخاری کی حدیث میں بھی ہے نا، یہ سورج جب غروب ہوتا ہے پھر اللہ کے پاس عرش کے نیچے جا کے سجدہ ریز ہوتا ہے،
اور پھر آئندہ طلوع ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے، اور اگر اجازت مل گئی تو پھر آتا ہے، اگر نہ اجازت ملی اور کہا گیا نہیں جہاں سے آئے ہو وہاں سے ہی جو ہے وہ واپس چلے جاؤ، یعنی مغرب سے آئے ہو مغرب میں دوبارہ طلوع ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ قیامت قائم ہوگی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اور فرمایا کہ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار۔ یہ کتنی خوبصورت بات کہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ سورج جو ہے وہ گردش کرتے ہوئے، یا یہ ہے کہ چاند گردش کرتے ہوئے سورج کے آربٹ میں آ گیا ہو، نہیں، ہر ایک کا اپنا راستہ ہے۔ ولا الليل سابق النهار، اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ رات اور دن کا جو نظام ہے وہ خلط ملط ہو جائے۔ یہ اللہ رب العزت کی ایک کہ ایک ڈسپلن کے ساتھ، ایک نظم کے ساتھ تخلیق جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اب آگے چلیے گے کہ بات ختم کریں۔ یہ جو ہے وہ آج ہم نے 2 دلیلیں پیش کی، 7 مضبوط آسمان، اور پھر دوسرے نمبر پہ جو سورج جو ہے وہ اس کی تخلیق اللہ رب العزت کی، کہ اتنا بڑا جو ہے وہ اللہ رب العزت کا ایک مخلوق ہے، خلق ہے، اور وہ کس طرح ایک خلا میں اللہ رب العزت نے اس کو جو ہے وہ جیسے معلق ہے، لٹکا ہوا ہے، اور اتنا زمین سے زیادہ حجم ہے اس کا، زمین سے بڑا ہے بہت، جیسے ہم نے ابھی بتایا۔ تو اس کے باوجود بھی کس قدر وہ منظم ہے، اور کس قدر وہ اللہ رب العزت کے حکم کے تابع ہے، تو اللہ رب العزت تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر کیوں نہیں ہے؟ لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ یہ اللہ رب العزت کی ربوبیت کی، اللہ کی قدرت کی 9ویں دلیل ہے۔ ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ یہ سورہ نبا کے دوسرے حصے میں، یعنی آیت نمبر 6 سے لے کے 16 تک اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت اور قدرت کی 10 نشانیاں بیان کی ہیں۔ تو اگر تو آپ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، اس کو علیحدہ کر لیں تو یہ 9ویں نشانی ہے، اور وَجَنَّاتٍ الْفَافًا 10ویں نشانی ہے۔ اور اگر آپ ان تینوں آیتوں کو ملا لیتے ہیں، جو کہ زیادہ درست معلوم ہوتا ہے، تو پھر یہ ایک ہی تینوں آیتوں میں ایک ہی نشانی بنے گی، تو ٹوٹل 9 نشانیاں ہو جائیں گی۔ بہرحال مختلف جو ہے وہ پوائنٹ آف ویوز ہوتے ہیں، تو آغاز کرتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، مِنَ الْمُعْصِرَاتِ، بادلوں میں سے، مَاءً، پانی، سجاجا، شدت سے، کثرت سے برسنے والا۔ آپ یہاں پہ ایک لفظ ایسا ہے جو کہ سمجھنے والا ہے، المعصرات۔ معصرات کے 2 معنی ہیں۔ یہ عصر سے ہے، عین صاد را، عصر، جس کا معنی ہوتا ہے نچوڑنا۔ نماز عصر کو بھی عصر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جو وقت ہوتا ہے نا، عصر کا وقت، وہ پورے دن کا نچوڑ ہوتا ہے۔ آج کل تو میرے خیال سے آغاز ہی اسی وقت ہوتا ہے کاروبار کا، وگرنہ آپ تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو عصر کا وقت جو ہے یہ کاروبار کو، شاپ کو، مارکیٹ کو مائنڈ اپ کرنے کا وقت ہوتا تھا، تو اس لیے اس کو عصر بولتے ہیں، نچوڑ۔ تو عصر کا معنی ہوتا ہے نچوڑ۔ تو معصرات کی جو پہلی تفسیر ہے، پہلا معنی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ہوائیں جو بادلوں کو زور سے دباتی ہیں، دباؤ ڈالتی ہیں بادلوں پہ، تو ان سے پھر بارش نکلتی ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح آپ کسی کپڑے کو نچوڑتے ہیں تو پانی نیچے گرتا ہے، اسی طرح
وہ ہوائیں دباؤ ڈالتی ہیں بادلوں پہ تو بادلوں سے بارش نیچے گرتی ہے. تبھی آپ نے یہ نوٹ کیا ہو کہ جتنی زیادہ ہوا چل رہی ہوگی بارش بھی اتنی کثرت سے ہوتی ہے. تو معصرات کا ایک معنی وہ ہوائیں جو بادلوں سے بارش کا سبب بنتی ہیں نازل ہونے کا. دوسرا معنی ہے معصرات کا وہ بادل جو پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو گویا اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وَأَنزَلْنَا اور ہم نے اتارا من المعصرات پانی سے بھرے بادلوں میں سے ماءً پانی سجاجاً کثرت سے موسلادھار بارش کی شکل میں. تو اس آیت کی بہت ساری کہ سپورٹ کرنے کے لیے معنوی طور پہ بہت ساری آیات ہیں قرآن میں. جس طرح کہ فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُ ہم نے آسمانوں سے پانی اتارا فَأَسْقَيْنَاكُمُ تو ہم اس کو تمہیں پلاتے ہیں. یقین مانی جب یہ آیت پڑھتے ہیں نا تو ایک محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ نے بہت بڑی نعمتوں سے نوازا ہے. کس اعتبار سے؟ کبھی ہم میں سے اللہ نہ کرے ایسا موقع آئے، کبھی ہمارے اوپر ایسا موقع آیا کہ اللہ نہ کرے ہمیں پانی نہ ملا ہو تو ہمیں بارش کے پانی سے پانی پینا پڑ رہا ہو. جب ہمارے پاس یہ موقع نہیں آیا تو ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. کون سی بات؟ کہ اللہ نے کہا کہ میں نے آسمانوں سے پانی اتارا اور میں تمہیں اسے پلاتا ہوں. تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گی. یہ آیت زیادہ سمجھ آئے گی چولستان والے اور تھر والے علاقوں. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنی وافر نعمت سے پانی کی نوازا ہے کہ اور اللہ رب العزت نے الحفیظ والامان کہ اللہ ہمیں اسی طرح نعمتوں سے نوازے رکھے. تو بہرحال اللہ رب العزت نے یہ پانی اتارا فَأَسْقَيْنَاكُمُ ہم اس سے تمہیں پلاتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ہم نے آسمان سے پاک پانی اتارا جو پاک کرنے والا بھی ہے. اور سورہ قاف میں فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا ہم نے آسمان سے پانی اتارا جو کہ بابرکت پانی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی بارش آتی نا تو اپنی قمیص اتار لیا کرتے تھے اور بارش کے قطرے کو براہ راست اپنے پیٹ پہ جو ہے وہ لگایا کرتے تھے. وجہ اور ساتھ میں وہ لفظ بولتے تھے کہ اِنَّهُ حدیث واحد بربہ یہ میرے رب سے ابھی ابھی آئی ہے. تو رب کی طرف سے آئی ہے تو وہ جو ہے وہ اس کو اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے. تو یہ بابرکت پانی. تو پھر دیکھیے کہ ایک چھوٹی سی بات یہاں نوٹ کریں کہ اللہ رب العزت نے یہاں ایک سائیکل ایک چکر جو ہے وہ قائم کیا ہوا ہے کہ پہلے آسمانوں سے اللہ رب العزت سورج کی حرارت اور تپش رکھی اور جیسے وہ حرارت اور تپش جو ہے وہ پڑتی ہے سمندروں دریاؤں پہ پانی پہ وہ پھر پانی جو ہے وہ بخارات بن کے اڑتا ہے اور پھر وہ بادل کی شکل اختیار کر جاتا ہے اور ان بادلوں سے پھر جو ہے پانی اترتا ہے اور اسی طرح یہ چکر چلتا رہتا ہے. اور سائنٹسٹ جو ہیں وہ اس سائیکل کو بایو جیو کیمیکل سائیکل کے نام سے موسوم کرتے ہیں. تو یہ اللہ رب العزت نے کتنا خوبصورت ایک سسٹم ایک نظام جو ہے وہ قائم کیا ہوا ہے. تو اگلی بات فرمایا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا لِنُخْرِجَ تاکہ ہم نکالیں بھی اس سے اس پانی کے ذریعے سے پانی اترا زمین کے اوپر تو اس پانی کے ذریعے سے ہم نکالیں حبًا ونباتا دو چیزیں. حبًا کہتے ہیں اناج کو غلے کو جس سے آپ گرین فوڈز بھی کہتے ہیں جیسے گندم ہے چاول ہے جو باجرہ مکئی یعنی جو چیزیں غلے میں آتی ہیں گرین فوڈز میں جو چیزیں آتی ہیں تو حبًا اس کے لیے بولا. ونباتا نبات آتا ہے سبزے کے لیے یعنی سبزیاں اور وہ چارہ جو جانور کھاتے ہیں. تو یہاں حبًا اور نباتا دونوں لفظوں کا کمبینیشن کرنے کا جو فائدہ یہاں پہ ہمیں مل رہا ہے اور جو مقصد تھا اللہ تعالیٰ کا وہ یہ ہے کہ حبًا اناج انسانوں کے لیے اور نباتاً چارہ جانوروں کے لیے. تو دونوں لفظ اکٹھے یہاں پہ لائے تاکہ انسانوں اور جانوروں دونوں کی خوراک کو جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اس کا بندوبست کیا اور اس کو اور دونوں کو یہاں پہ اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں.
تو بہرحال لنخرج به حبا ونباتا. اور اگلی آیت فرمایا وجنات الفافا، اور ہم باغات جو ہے وہ پیدا کیے، باغات الفافا لپٹے ہوئے. الفاف لفظ سے ہے نا، جس کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ لپٹنا، یعنی ایسے باغات جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کے درمیان فاصلہ نہیں ہے. آپ نے تربوزوں کی جو ہے وہ دیکھی ہوں گی، آپ نے خربوزے کے پھل کو جو ہے وہ کھیت کو دیکھا ہوگا، آپ نے وہ توریاں اور اس طرح کی کیسے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ لپٹے ہوئے ہیں. تو یہ اللہ رب العزت کی ایک جو ہے وہ قدرت کی نشانیاں ہیں. اور بالکل یہی مضمون، بالکل سیم مضمون اللہ نے سورۃ بقرہ میں بھی بیان کیا، اور اس میں آتا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور پھر تم سے پہلے جو تھے ان کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو اور اپنے رب کے معاملے میں کانشیس جو ہے وہ تم ہو جاؤ. اور آگے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا. رب کون؟ کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، اور پھر اینڈ دین وانزل من السماء ماء، پھر آسمان سے پانی اتارا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین سے تمہارے لیے پھلوں کو نکالا، رزقا لکم، جو تمہارے لیے رزق ہے کھانے کے لیے. اور سورہ فاطر میں تو اس سے مزید ایلیبوریشن کے ساتھ لیکن جامع الفاظ کے ساتھ بیان کیا، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء. آپ نے کبھی غور کیا؟ اللہ کہہ رہے ہیں الم ترا، کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ ان اللہ انزل من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے بعد فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، پھر اس سے جو ہے وہ ثمرات پھل نکالے، مختلفا الوانها، کہ ان کے رنگ کیا ہیں؟ مختلف ہیں، مختلف رنگوں کے. اور آپ نوٹ کرتے ہیں، آپ منڈی چلے جائیں، بازار چلے جائیں، پھلوں کے باغات میں چلے جائیں، تو آپ کو ڈفرینٹ کائنڈ آف کلرز کے جو ہے وہ آپ کو پھل نظر آئیں گے. کوئی پیلا ہے، کوئی لال ہے، کوئی یلو ہے، کوئی جناب پیلا اور یلو ایک ہی ہو گیا، کوئی جو ہے وہ کس کلر کا ہے، کوئی کس کلر کا ہے. تو یہ سارے خوبصورت رنگا برنگ جو ہیں، یہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی. تو فرمایا کہ اتنی بڑی قدرت کی نشانیاں اور اتنی بڑی جو ہے وہ اللہ کی ہماگیر قدرت کی جو ہے وہ دلیلیں جو اللہ رب العزت نے رکھی ہیں، اور مختلف قسم کے پھل ہیں، اناج ہے، غلہ ہے، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں. اتنی ہماگیر قدرت کا مالک جو ہے وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر کیوں نہیں ہے. تو یہ 9 نشانیاں ہوں گی، اور اگر آخری آیت کو علیحدہ کریں گے باغات والی تو 10 ہو جائیں گی. تو اللہ رب العزت کی 9 سے 10 نشانیاں یہ اللہ رب العزت کی قدرت کی دلیل ہے اور شواہد ہے. اب ان ساری آیات کو 6 سے لے کے 16 تک جو صرف اللہ کی قدرت کی دلیلیں اور شواہد تھی، ان پہ آپ غور کریں نا، تو 3 باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اور بڑی خوبصورت باتیں. پہلی بات یہ ہمارے سامنے آتی ہے، نچوڑ کے طور پہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. پہلی بات یہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ اتنا بڑا سسٹم، جیسے ہم نے دیکھیں اللہ رب العزت نے جو بڑی جامعیت کے ساتھ ہر چیز کو یہاں پہ بیان کیا، کوڈ کیا، لائک زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، پہاڑوں کو بنایا، آسمانوں سے پانی اتارا، تمہارے لیے رات جو ہے وہ بنائی، دن بنایا، سورج، یہ ساری چیزوں کو اللہ نے بڑی جامعیت کے ساتھ جو ہے وہ چند جملوں میں ذکر کیا. لیکن ہم چونکہ اس کی جو ہے ایلیبوریشن میں بھی گئے تھے، ایکسپلینیشن بھی ہم نے کی تھی، اور اس کے پیچھے جو چھپے حقائق تھے وہ بھی ہم نے کچھ جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کی تھی، جس سے ہمارے سامنے اللہ کی قدرت جو ہے وہ آشکار ہوئی. تو دیکھیں اب سمجھ میں آتا ہے کہ اتنی بڑی اور عظیم قدرت کا مالک، اور اتنا وسیع و عریض نظام، اور اتنا زبردست اور ہیوی سسٹم جو ہستی چلا رہی ہے، اور جو ہے وہ یہ سارا سسٹم چل رہا ہے، اس یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس سسٹم کے پیچھے کوئی ہستی موجود ہے جو اس سسٹم کو چلا رہی ہے، وگرنہ اتنا طاقتور اور ہیوی سسٹم از خود بن کے چل نہیں سکتا. دیکھیں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے کہا کہ اللہ کو آپ سوتے کیوں نہیں، کہا میں سو گیا تو پھر کائنات کیسے چلے گی. تو اتنا بڑا سسٹم چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے کوئی قدرت ہے نا، اس کے پیچھے کوئی اتھارٹی ہے جو سسٹم کو چلا رہی ہے. ایک بات تو یہ سمجھ میں آ گئی. دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ کسی حکمت سے خالی نہیں ہے.
وہ کوئی بے مقصد نہیں ہے. آپ نے یہ 6 سے لے کے 16 تک یہ آیتیں آپ نے پڑھی. اللہ رب العزت نے جتنی چیزیں بھی بیان کی ہیں, جتنی چیزوں کا تذکرہ بھی کیا ہے, ساتھ میں اس کا مقصد بھی بیان کیا. آپ نوٹ کریں, زمین کو بنایا کیا مقصد, ساتھ میں مینشن کیا. آسمان کو بنایا کیا مقصد, ساتھ میں مینشن کیا. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں رات کو بنایا, دن کو بنایا, سورج کو بنایا, ساری چیزوں کو یہاں ذکر کیا, ساتھ میں مینشن کیا. اس کا مقصد کیا ہے, یہ کیوں پیدا کی. اور تیسری اور آخری بات جو سمجھ میں آتی ہے ان جو ہے وہ دلائل کو پڑھ کے, کہ جو قدرت, جو ہستی ان ساری چیزوں کو بنانے پہ قادر ہے اور پھر ان کو کما حقو چلانے پہ قادر ہے, ایک وقت آنے والا ہے جو ہستی ان کو مٹانے پہ بھی قادر ہے, ان کو فنا بھی کر سکتی ہے. اور جو پہلی دفعہ پیدا کر کے اتنا خوبصورتی سے چلا رہی ہے جو ہستی, وہ دوبارہ کسی اور شیپ میں, کسی اور صورت میں بھی پیدا کر سکتی ہے. تو یہ 3 باتیں جو ہے وہ ہمیں اس سے سمجھ میں آتی ہیں. تو اسی کے ساتھ ہمارا جو سورۃ نبا کا دوسرا حصہ تھا وہ اختتام پذیر کو پہنچتا ہے, جس میں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اپنی قدرت کی نشانیاں اور جو ہے وہ شواہد یہاں پہ ذکر کیے تھے.